السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 سے 39 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بسم اللہ۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اما یأتینکم رسل، اگر آئے پاس تمہارے کوئی رسول، منکم تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ بیان کرے تم پر میری آیات، فمن اتقی و اصلح، تو جس نے تقوی کیا اور اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا اس سے، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم، تو کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے جو، افترا علی اللہ کذبا، گھڑے اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جھٹلائے اس کی آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، ینالہم نصیبہم من الکتاب، ملے گا ان کو ان کا حصہ کتاب میں سے۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، حتیٰ کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم، وہ فوت کریں گے ان کو، قالوا، وہ پوچھیں گے، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے جن کو تھے تم پکارا کرتے اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا، کہیں گے کھو گئے ہم سے، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے ہی نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے۔ قالوا ادخلوا فی کہا جائے گا داخل ہو جاؤ گروہوں میں، قد خلت من قبلکم، بے شک گزر چکے تم سے پہلے، من الجن والانس فی النار، جن اور انسان آگ میں، کلما دخلت، جب کبھی داخل ہوگا، امتن، کوئی گروہ، لعنت اختہا، یا داخل ہوگی کوئی جماعت، لعنت کرے گی اس کی بہن، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، حتیٰ کہ جب وہ جمع ہو جائیں گے اس میں سب، قالت اخراہم لأولاہم، کہے گی دوسری آنے والی پہلی والی سے، ربنا، اے رب ہمارے، ہؤلاء، یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا، جنہوں نے بھٹکایا تھا ہم کو، فآتہم، تو دے ان کو، عذاباً، عذاب، ضعفا من النار، دگنا آگ میں سے، قال لکل ضعف، فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن نہیں ہو تم جانتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہے گی پہلے والی دوسری والی سے، فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے جو تم کماتے رہے، جو کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پوری مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا، چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے زمین پہ اتارا تھا، شیطان نے ان کا لباس اتروایا تھا، ان سے ایک منع کی ہوئی چیز کو کھلوا کے نافرمانی کروائی تھی، تو ان ساری چیزوں کے بعد جب انہیں زمین پہ آنا پڑا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتایا کہ دیکھو، غلطی ہو گئی، تم نے معافی مانگی، ہم نے دے دی، یہ انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہوئی، تم بھول جانے والے ہو، تم ارادے کے پختہ نہیں ہو۔ تو دنیا میں
دیکھو پیچھے اللہ نے کہا لباس بھی بہت اچھا ہے، جیسے مرضی پہنو، ریش والا، خوبصورت زینت والا، بٹ تقویٰ کا لباس پہننا۔ کھانے پینے کے لیے کھاؤ جو کھانا ہے، اسراف نہ کرنا، ضائع نہ کرنا اس کی نعمتوں کو۔ اور یہاں فرمایا کہ آدم کے بچوں، تم نے پھر بھی بھول جانا اس دنیا کی چکا چوند میں اور شیطان کے بھلانے سے۔ اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تم پر میری آیات پڑھ کر سنائے، وہ تم ہی میں سے ہو، تم ہی میں سے آئے، انسانوں میں سے انسان آئے، پھر وہ میری آیات پڑھ کر سنائے، تو جس نے تقویٰ کیا، جو اپنی غلطیوں کو دہرانے سے باز رہا، جس نے اپنے آپ کو چیک آؤٹ کر لیا اور اپنی غلطیوں سے واپس پلٹ آیا، اپنی لگی بندی لائن پہ نہ چلتا رہا، حق کو سن لیا، قبول کر لیا، وہ اصلاح اور بگڑے ہوئے کی اصلاح کر لی، بھولے ہوئے کو یاد کر لیا، اور جو اپنی حالت میں مسئلہ تھا اس کو صحیح کر لیا، اپنے عقیدے کو درست کر لیا، پیغمبروں کی بات مان لی، آیات کو غور سے سن لیا، تو یاد رکھو یہ جو غم دنیا میں آنے کا ہوا ہے نا، اور جو خوف ہے میری پکڑ کا، ان دونوں سے چھٹکارا اس صورت میں ہے کہ تم تقویٰ اور اصلاح کر لو۔ یہ بہت بڑے کام نہیں ہیں، لیکن اس سے اجر بہت بڑا ملے گا۔ تمہیں قیامت کی ہولناکیوں سے کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ کبھی غم ہوگا، جو غم تم دنیا میں سہ لو گے میرے راستے میں آنے کے لیے۔ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں انسان کو جب چھوڑنی پڑتی ہیں اور اس کی وہ پسند کی ہوتی ہیں، کیونکہ اٹریکشن ہمیشہ غلط چیزوں کی طرف ہی ہوتی ہے نا۔ جو جنت ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے، جہنم پسندیدہ چیزوں سے۔ بہت دل کر رہا ہے نا گانا سننے کو، ڈرامہ دیکھنے کو، بے حیائی دیکھنے کو، وقت ضیاع کرنے کو، تو وہ چھوڑنا ایک مشکل کام ہوتا ہے جب اس کی عادت پڑ جاتی۔ لیکن جس نے اس مشکل کو سر کر لیا اور دنیا میں بے نماز ہو کے جینا، مزے کی زندگی گزارنا، نہ کھانے کے لیے کوئی کیئر کرنا، نہ سونے کے لیے کوئی کیئر کرنا، نہ باتوں کے لیے کوئی کیئر کرنا، ایزی ہے۔ لیکن جہاں باتوں پہ بھی چیک لگانا، جہاں کھانے کو بھی دیکھ کے کھانا، جہاں سونے کے لیے بھی لمٹ رکھنا، یہ سب کچھ تمہیں ناپسند لگے گا، بٹ جس نے اس کو پار کر لیا، کیونکہ یہ چند لمحوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، وی کین ڈو، جب ہم یہ سوچ لیتے پھر ہم کر لیتے۔ اللہ کو ہماری اس پوٹینشل کا پتہ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لمٹ کے ساتھ ساتھ چیزیں رکھی کہ چیزیں تو بہت ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کے لیے پوری جنت تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا تھا، اسی طرح ہمارے لیے کھانے کا ڈھیر ہے، چند چیزیں ہیں فنگر ٹپس پہ گنی جا سکتی جو حرام ہیں، پہننے کے لیے ہر چیز حلال ہے، صرف چند چیزیں ہیں فنگر ٹپس پہ جو حرام ہیں۔ تو یہ صرف ایک انسان کی اچھی سوچ، شوق، لگن اور اللہ کی رضا کا پوری کوشش اسے پھر ان چیزوں سے نجات دے دی گی۔ جو اس دنیا میں اسے چیزیں، پسند کی چیزیں چھوڑنے پہ غم ہوگا یا پھر اٹریکشن ہوگی، اس نے ان سے منہ موڑا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رزلٹ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ خوف اور غم اگر انسان کو ہو نا، تو چاہے وہ کتنی ہی اچھی حالت میں ہو، کسی کا 10 کنال کا گھر ہو، اگر اسے اس سے ڈر آنا شروع ہو جائے نا، اس کے لیے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ اور کسی کے دل غم سے بھر جائیں، آپ اس کے آگے بہترین کھانے لائیں، کپڑے لائیں، گاڑیاں لائیں، اگر اس کے دل سے غم نہیں نہ نکلے گا۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، کیسے غم میں اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ انہیں خوشی کی کوئی بات ہنسا نہیں سکتی، نہ خوش ہوتے ہیں اچھا کھانے سے، نہ پہننے سے، نہ کہیں جہاں بھی آپ ان کو لے جائیں وہ بیزار رہتے ہیں۔
کیونکہ وہ اپنے غم کی پوزیشن سے باہر نہیں آتے۔ تو یہ خوف اور غم وہاں نہیں ہوگا جس کی جنت اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان کے عرض جتنا اس کا عرض ہے۔ وہاں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی کسی کی ناراضگی نہیں، کسی چیز کے چھن جانے کا خوف نہیں، مرنے کا خوف نہیں، بیمار ہونے کا خوف نہیں، دشمن کا خوف نہیں، ڈاکے چوری کا خوف نہیں، بڑھاپے کا، کسی بھی چیز کا خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو یہ ہے رزلٹ، تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو کھینچ کر نیکی کی طرف لانے کا، اور یہ کھینچنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک اسلام پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے کسی نے ہاتھ پہ انگارہ رکھ لیا، اور یہ ٹائم بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ برائیاں اتنی زیادہ بڑھ گئیں، فتنے اتنے زیادہ سر اٹھا رہے ہیں کہ انسان کے لیے سچ کو جاننا اور اس کی طرف آنا اور خود کو اس پہ جما کے رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نہ کسی صورت میں انسان اس جال میں پھنستا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو بچ گیا، جس نے اصلاح کر لی، اسے کوئی خوف غم نہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہمیں نہیں سننا تم کیا کہتے، اس میں نئے نئے ہیلہ سازی کی، نئی نئی راہیں تلاش کی، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور تکبر کیا، خود کو بڑی چیز سمجھا، غلط کر کے ڈٹ جانا، کبھی پریشان نہ کیا اس کو، اللہ کے حکموں کے آگے اس نے کیل و کال کیا کہ یہ کیوں۔ جیسے ابھی کل ہی میں ایک سوال سن رہی تھی کہ میوزک کیوں حرام ہے، جبکہ ہمیں اس سے ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ اور کائنات میں داؤد علیہ السلام کے زبور کے ساتھ بھی تو ریدم تھا، کہاں کی چیز ہم کہاں ملا دیتے، کہاں یہ انسٹرومنٹ اور کہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز۔ گاؤ خوبصورت آواز سے، اللہ نے تمہیں منع تو نہیں کیا، انسٹرومنٹ سے منع کیا تم نے تو اس کے نام کو بھی انسٹرومنٹ جوڑ دیے، تم نے تو حمد بھی گانے کے سٹائل نے گائی۔ یہ محبت تھی۔ کتنے ہم لوگ ہیں جو سارا دن اپنے بچوں کو گا گا کے بلاتے ہیں، کتنے ہیں ہم جو اپنے بچوں کو کی محبت میں صرف گاتے ہی رہتے، یا اپنے خاوند کی محبت میں، یا اپنے ماں باپ کی محبت میں۔ ٹھیک ہے، کوئی اچھی نظم کہہ دی، کیا سارا دن ہمارا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم گا گا کے کریں؟ اور یہ محبت ہے ہماری اللہ کے ساتھ، جسے نفرت تھی ان چیزوں سے جو اس کے ذکر سے غافل کرنے والی تھی، انہی چیزوں کے ساتھ ہم نے اس کو یاد کر کے خود کو مطمئن کیا۔ ہم حمد ہی تو کہہ رہے ہیں، نعت ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیا برا ہے اس میں؟ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، تکبر کیا، آگے سے جھٹلایا۔ اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون، جنہوں نے میری آیات کو سنا نہیں، ان کو قابل عمل سمجھا نہیں، میری کتاب کو، میرے نبیوں کو ریجیکٹ کر دیا، یہی تو آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ کوئی تو یہ کہے کہ مجھے وحی آتی ہے، یا پھر ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبیوں کو یہ خدا کر دکھائیں، جو اس طرح کرے، اور جو اپنی ہی خیالوں کے ساتھ جو اس نے سوچا ہوا ہے کہ ہمیں چھڑا لیں گے، اسی کو کافی سمجھے، اور اس کو پھر اللہ کے ساتھ بھی جوڑے کہ اللہ نے ہمیں کہا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا بے حیائی کا، یہ غلط کام کرے اور پھر نام بھی اللہ کا لگائے، نعوذ باللہ۔ جیسے میں نے آپ کو کہا حمد پڑھیں لیکن نافرمانی کے کام کے ساتھ، تو یہ ہے افتراء علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ گھڑنا، جو باتیں اس نے کہی نہیں خود سے بنا لینی، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ او کذب بآیاتی، یا اس کی آیات کو اگنور کرنا، ریجیکٹ کرنا، ان کے اوپر باتیں بنانا، اللہ کے حکموں کو نہ صرف نظر انداز کرنا بلکہ اس میں نقص نکالنا۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو وہ حصہ تو دنیا میں ملے گا جو ان کے مقدر میں ہے، دنیا میں تو کافر بھی عیش کریں گے،
جو نہ صرف خود گمراہ ہیں بلکہ بے شمار مخلوق کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کے حصہ دار بنتے ہیں۔ رزق تو ان کو دنیا میں ملتا ہی رہے گا، رہنے کو گھر بھی ملے گا، پہننے کو لباس بھی ملے گا، دنیا میں بڑا نام بھی ہوگا، فیم بھی ہوگی، کیونکہ یہی تو آزمائش ہے۔ انہیں لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، اسی لیے تو سب کچھ ہمیں ملتا جا رہا ہے۔ تو ملے گا ان کو دنیا میں جو ان کے نصیب میں لکھا ہے، جو ان کی بک میں لکھا ہے کہ یہ ان کو ملے گا، اس کو تو وہ برت کے ہی آئیں گے۔ لیکن جب ان کے پاس فرشتے آئیں گے ان کو فوت کرنے کے لیے، تب حالت چینج ہو جائے گی۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے نا ان کو مارنے کے لیے، تو فرشتوں کی ہولناکی دیکھ کے، فرشتوں کا غصہ دیکھ کے اپنا انجام تو اسی وقت پتہ چل جائے گا۔ وہ فرشتے پھر قبر میں پوچھیں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن سے دعائیں کرتے تھے تم، جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، وہ کہاں ہیں سب؟ مردے کو دفنانے سے پہلے جس کے اوپر کھڑے ہو کے کسی کے حکم سے تم کلمے کا ڈھیر پڑھتے تھے، پڑھو نا اب کلمہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے سوال کریں گے اس انسان سے جو نیک ہے، تمہارا دین کیا، تمہارا رسول کون سا، تمہارا پروردگار کون سا؟ جو نیک ہوں گے ان کو تو اللہ ثبات دے گا، ثابت قدمی سے جواب دیں گے۔ لیکن جو دوسرے ہوں گے وہ کہیں گے لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں تو ان سوالوں کا جواب ہی نہیں جانتا، میں تو وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، پتہ نہیں کہاں گئے، گم ہو گئے ہم سے، جنہیں ہم پکارا کرتے تھے وہ سن ہی نہیں رہے، کوئی پاس ہی نہیں آیا، کوئی ساتھ ہی نہیں آیا، کوئی بچانے والا ہی نہیں۔ لیکن یہ اعتراف ستم اس وقت کوئی فائدہ نہ دے گا۔ جتنا مرضی اعتراف کر لیں، جتنا مرضی اپنے گناہوں پہ رو لیں، اللہ فرماتے جب آگے ایک صورت میں اللہ فرماتے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، بڑے صلح کی بات کریں گے فرشتوں سے، ہم تو برے عمل نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اللہ کو سب پتہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو کہیں گے ہم سے کھو گئے، اور اپنے ہی نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر ہیں، کافر تھے۔ یہ چیزیں ہمیں دنیا میں اللہ نے پہلے بھی بتائیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف کی ہی شروع کی آیات میں کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا نا پہلی قوموں پر، تو فما کان دعواہم الا ان قالوا انا کنا ظالمین، تو انہوں نے صرف یہ کہا اس وقت ہائے ہم ظالم ہیں۔ جو بڑے بڑے دنیا میں محل بنائے تھے نا سوچوں کے، وہ سب ختم ہو گئے، اپنے جرموں کا اعتراف کر لیا۔ اس سے بھی ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں بتایا، آج ہمارے سمجھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے کہ جب تکلیف آتی ہے کیسے ہم سب کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی چھوٹی سی تکلیف، دنیا کی ہر تکلیف آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، بہت چھوٹی۔ تو جب کوئی تکلیف آتی ہے ہماری نظر میں دنیا کی تھوڑی بڑی ہوتی ہے، پھر ہم سب بھول جاتے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ ہی ہے۔ کون ہے اللہ کے سوا سننے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب جگہوں پہ پھر کے جھک اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ نجات دیتا ہے تکلیف سے، پھر ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی بے وفائی ہے۔ لیکن قوموں کے پاس جب عذاب آیا تو ان کی کیا پکار تھی، اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ یاد رکھو عذاب کو دیکھ کے تمہاری بھی پکار اس سے الگ نہیں ہونی، یہی ہونی ہے۔ تم بھی ویسے انسان ہو، بلکہ ان سے بہت کمزور ہو۔ میں نے تو انہیں بہت کچھ دیا تھا، بڑا ناز تھا انہیں اپنی ترقیوں پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے قد کاٹ پہ۔ جب ان پہ ایک آندھی عذاب بن کے آئی، پٹخا پٹخا کے مارا، تب ان کو کوئی یاد نہیں رہا، کوئی نہ اپنی بات، نہ اپنا خیال، نہ اپنے دعوے۔ تمہیں بھی بھول جانا ہے، یاد رکھو میرے فرشتوں کی آمد ہونی ہے تو تمہیں سب کچھ بھول جانا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں بتایا اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے،
کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب انسان کو خود کو جھٹلانا پڑے، کیونکہ دنیا میں تو ہم خود کو کبھی نہیں جھٹلاتے. ہم کتنے بھی غلط ہوتے ہیں، ہم ڈھیروں لاجکس پیش کرتے ہیں. یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، میں غلط نہیں تھی، میں نے غلط کرنا نہیں تھا، مجھ سے کروایا گیا، مجھ سے غلطی ہوئی، کتنا کچھ ہم کہتے ہیں. وہاں آسانی سے اپنے ہی نفسوں کے خلاف، اور جو اپنے ہی نفس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، جو خود کا مقدمہ خود ہی ہار دے گا، اسے کون جتوائے گا؟ کون ہوگا اس کا وہاں وکیل؟ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اعتراف کر لیا نا، تو داخل ہو جاؤ امتوں میں. تم سے پہلے بڑے جن اور انسان آگ میں چلے گئے، چلو تم بھی. تو یہاں ایک نقشہ اور کھینچا اللہ نے کہ جب کوئی امت، جب کوئی جماعت داخل ہوگی نا آگ میں، تو اس کی جو بہن وہ یہاں دوسری جماعت کو کہا، وہ آنے والی پہ لعنت کرے گی کہ ہم تو آئے ہی تھے، تم بھی آ گئے ہو، تم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہو. جب سب اس میں اکٹھے ہو جائیں گے، دارہ کو ادراک سے ہے، پا لینا، جان لینا، دیکھ لینا ایک دوسرے کو. تو جب وہ سب ایک دوسرے کو پا لیں گے نا، تو بعد میں آنے والے پہلے والوں سے کہیں گے یا اللہ یہ ہیں، وہ بالکل جیسے کھو گئے تھے نا اوپر، وہ نظر آ جائیں گے، جن کو دنیا میں بڑا زوم میں رکھا تھا، ہمارے کام آنے والے، مشکل کشا، حاجت روا، بڑا کچھ کہا تھا. تو جب وہ نظر آئیں گے نا آگ میں، کہیں گے یا اللہ یہ ہیں. جیسے انسان بھولا ہوتا ہے اور اچانک اس کو کچھ نظر آ جاتا ہے جو بھولا ہوتا ہے، تو وہ ایک دم سے کہتے ہیں یہ تھا. تو اسی طرح اللہ سے کہیں گے ربنا ہؤلاء یضلون، یا اللہ یہ تھے جنہوں نے ہمیں بھٹکایا، ہم تو بھٹکنے والے نہیں تھے، یہ تھے ہمیں بھٹکانے والے. شاید ان کو پکڑا جائے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے. تو کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے اذلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ انہیں دگنا عذاب دے، یہ خود بھی بھٹکے، انہوں نے ہمیں بھی بھٹکایا ہے. لگے گا جیسے ہماری اب جان چھوٹے گی. اللہ فرمائیں گے لکل ضعف، ہر ایک کو آج دگنا ملے گا. تمہیں بھی میں نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، تمہیں بھی میں نے کان، آنکھ اور دل دیے تھے، تم نے خود کیوں نہیں پرکھا؟ کائنات دی تھی دیکھنے کے لیے، تمہیں تمہارا اپنا آپ دیکھنا چاہیے تھا کہ کون ہے جو رب کے علاوہ میری سانس چلا سکتا ہے. تم نے ان دو کوڑی کے لوگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا، جو خود محتاج تھے، جو خود اپنا سانس چلانے کے اوپر قادر نہیں تھے، جو ایک مچھر کا پر بنانے پہ قادر نہیں تھے. تم نے بڑے بڑے دعوے ان کے مان لیے. اب ہر ایک کو دگنا ملے گا، لیکن تم جانتے نہیں. وقالت اولاہم لاخراہم، تو یہ بات دوسرے والوں کی سن کے وہ پہلے والے بولیں گے فما کان لکم علینا من فضل، ہم بھی دوزخ میں آئے، تم بھی آ گئے، کیا فضیلت ہے تمہاری، ایک ہی آگ میں تو سب جل رہے ہیں. ہم نے اگر تمہیں بہکایا، تم بہک بھی تو گئے، تم ہمارے پیچھے بھی تو لگے. فذوقوا العذاب، تو اب چکھو عذاب. بما کنتم تکسبون، تم نے اپنا کسب کیا، تم نے اپنی کمائی کی. ہم نے تو دنیا میں جال پھیلانا ہی تھا اپنی کمائی کے لیے، تم کیوں ہمارے بہکاوے میں آ گئے؟ بالکل سیم وہی پوزیشن ہے جو وہاں جا کے شیطان کہے گا کہ میں کون سا، میرے پاس کوئی دلیل تھی؟ وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا تمہارے سامنے آ کے دکھانے کا، میں تو تمہیں کچھ نہیں دکھایا تھا. اللہ نے تو تم سے سچے وعدے کیے تھے. ہاں میں نے تمہیں الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت ضرور دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری بات کو لبیک کہا، مان لیا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، خود کو کرو، کیوں مانا تم نے میری بات کو. کتنے آسانی سے بری ہو جائے گا نا وہ ہمارا دشمن، اور کتنی آسانی سے یہ بری ہو جائیں گے. بے شک یہ آگ میں ہی جائیں گے شیطان کی طرح، لیکن وہاں کوئی کسی کا بلیم قبول نہیں کرے گا، اور نہ بلیم کرنے پہ کوئی فائدہ ہوگا. وہ کہیں گے ہم بھی چکھ رہے ہیں نا، ہم بھی رو رہے ہیں، تم بھی رو، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اتنا بڑا دھوکہ ہے یہ کہ انسان کسی کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے، کسی جھوٹے بہلاوے میں آ کے تو اتنی بڑی تکلیف کو بھول جائے.
اتنے بڑے غموں کو بھول جائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بھلانے کا بڑا آسان طریقہ بتایا تھا۔ صرف 2 چیزیں، تقوی اور اصلاح۔ دنیا میں بے فکر ہو کے نہ جینا۔ ایک بڑے امتحان کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے، بھول نہ جانا تم پیپر کرنے آئے ہو، اس میں غلطی ہو سکتی، اس میں کمی بیشی ہو سکتی، وہ میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن جو اس کے ایکسیپشنل کیس الگ ہیں، جو اس کے ضروری سوالات ہیں ان میں کمی نہ کرنا۔ جو سوالات جس نے جیسے کہا اسی طرح حل کرنا، کسی اور کے کہنے میں نہ آنا۔ ہم ساری دنیا کے کہنے میں آ گئے، نہیں سنا تو اللہ کے کلام کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارا بھولا ہوا راستہ دکھا دے اور ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل بنا کے دکھائے۔ دنیا کا دھوکہ ہمیں نظر آ جائے۔ کتنا خوش قسمت ہوتا ہے نا وہ انسان جسے گناہ نظر آ جائے۔ جیسے وہ اپنے واقعہ سنا ہوگا، حضرت عمر کے زمانے میں آپ گشت کر رہے تھے تو ایک ماں بیٹی کا آپس میں تکرار ہو رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دو نا، کچھ پیسے زیادہ آ جائیں گے، اور بیٹی نے کہا امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات حضرت عمر نے سنی تھی تو اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لیا تھا کہ جسے گناہ نظر آ گیا نا وہ ہے سچا انسان۔ تو گناہ کا نظر آ جانا کسی بھی کام میں اور اس کا انسان کا ہٹ جانا اللہ کی بہت بڑی دین ہے۔ اللہ ہمیں یہ اپنی رحمت سے عطا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ یا اللہ جب تو خوف تقسیم کرے نا ہمارے اندر بھی ڈال دینا، جو گناہوں کے اور ہمارے درمیان حائل ہو جائے تیرا ڈر، ہم گناہ کی طرف جا ہی نہ سکیں۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔